الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیمی کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ طرز زندگی اور قناعت یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم نیا سبق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو یعنی ان کی بات کرنے کا طریقہ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے، یعنی بولنے کی قوت عطا کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم اپنی دل کی بات بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوقات میں یہ خوبی انسانوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنی ہر بات، ہر خیال، ہر رائے اور ہر مشاہدہ دوسرے انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گفتگو کرنے یعنی بات کرنے کے آداب اور طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدھی اور صاف بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بالکل سیدھی سچی بات کہو۔ یعنی سیدھی اور سچی بات ہمیں کرنی چاہیے، ہیر گھما پھرا کر نہیں کرنی چاہیے کوئی بات۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو یعنی ان کے بات کرنے کا طریقہ۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور لب و لہجے میں بہت مٹھاس اور تاثیر تھی۔ ان کے کلام یعنی ان کے بولنے اور ان کی بات چیت کے طریقے میں بہت زیادہ مٹھاس تھی، میٹھا لہجہ تھا ان کا، اور ان میں بہت زیادہ تاثیر سی دل میں گھر کر لیتی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں سادہ اور آسان الفاظ کے ساتھ مکمل کے پیغام ہوتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہوتے تھے۔ عرب کے لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان لوگوں سے ان کے لب و لہجے اور ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کرتے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے گفتگو فرماتے، جلدی نہ کرتے، بات کو تفصیل سے بیان فرماتے کہ سننے والے کو واضح طور پر بات سمجھ آ جاتی اور غور سے سننے والا اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت واضح اور تفصیلی گفتگو فرماتے تھے۔ پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا تھا۔ یہ ہیں بیٹا، اگر ہم اس طرح جیسے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے اس طرح کریں تو پھر ایک دوسرے کی بات سمجھنے اور سمجھانے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم نہ لگے اور پھر ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں بہت جلد۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کی تاثیر سے اکثر ابو لہب بخلا جاتا تھا، جو کافر تھا ابو لہب، اور جب آپ تبلیغ کی غرض سے لوگوں کے پاس جاتے تو ابو لہب شور کرتا جاتا کہ لوگوں، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کا کلام نہ سننا، یہ جادو کی طرح لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ یعنی ان کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ وہ دل میں اثر کرتا تھا اور دل میں سرایت کر جاتا تھا، اور کہ لوگ اس کو جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ ہر بات سننے والے کے لیے سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو شمار کرنے والا اگر چاہتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے ایک لفظ کو شمار کر سکتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انتہائی جامع و بلیغ ہوتے تھے، بہت زیادہ سیاق و سباق اس میں پایا جاتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر بات میں بھی ایک مکمل اور واضح پیغام موجود ہوتا۔ آپ
آواز مبارک روبدار ہوتی۔ اگر آخرت کا ذکر فرماتے خود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر خشت الہی طاری ہو جاتی، یعنی رکت طاری ہو جاتی، بعض اوقات آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو جاتی، یعنی آنکھیں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے، یعنی نامدار ہو جاتی۔ اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اخلاق و حیا کے اعلیٰ مقام پر ہوتی تھی، یعنی اس میں اخلاقیات اور حیا پائی جاتی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی آواز میں گفتگو نہ فرماتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ بے جا کسی کی تعریف کرتے، وہی بات کرتے جو حق پر ہوتی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ غیر ضروری بات نہیں کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کم بولتے تھے، لیکن جب بولتے تو صرف وہی بات فرماتے جو انتہائی ضروری ہوتے۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بری بات کہنے سے بہت بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ ہر لفظ الگ الگ ہوتا، سننے والا اسے سمجھ لیتا اور کم ہی مزید سوال کرنے کی ضرورت پیش آتے۔ اگر کوئی پھر بھی سوال کرتا تو اسے مکمل طور پر بات سمجھا دیتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں مبارک کے الفاظ بالکل صاف اور سننے والے کے فہم کے مطابق ہوتے تھے، سننے والے کی سمجھ کے مطابق ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زمانے بھر کے امام ٹھہرے۔ پوری کائنات کے سب سے اچھا انداز گفتگو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اس سے ہماری گفتگو کی طاقت بھی بڑھے گی اور ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی اس کا لب لباب یہ تھا بچوں، یہ ہمیں حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے سلسلے میں یہ جو ان کے مختلف ان کے چیپٹر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پڑھنے چاہیے اور ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہی ہماری زندگی ہے اور اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ پھر مشق ہے بچوں، مشق کا پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں پہلا ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اچھی بات بتانا ہے صدقہ نفل اور فرض کفایہ واجب اس میں آئے گا اس میں صدقہ ہے، یعنی اچھی بات حدیث مبارکہ کے مطابق اچھی بات بتانا صدقہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اچھی بات کہو یا اٹھ کر چلے جاؤ، اچھی بات لکھو، خاموش رہو، اچھی بات سوچو، خاموش رہو یا خاموش رہو۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تاثیر سے بکھلا جاتا تھا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ابو لہب، ابو جہل بکھلا جاتا تھا، یعنی پریشان ہو جاتا تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو دہراتے تھے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک تھی، بہت اونچی، بہت دھیمی، روبدار، بہت تیز روبدار ہوتی تھی۔ اچھا بچوں، یہی تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ مجھے کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ